بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، میں ہوں محمد جمشید ملک اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا یوٹیوب چینل۔ دوستو، رمضان المبارک کی وجہ سے ہماری ویڈیو کا جو سلسلہ تھا وہ ٹوٹ گیا تھا، کیونکہ روزہ، نماز اور باقی عبادات میں وقت گزرنے کا پتہ ہی نہیں لگتا تھا۔ اس لیے اب جب کہ رمضان شریف گزر چکا ہے تو اس ٹوٹے ہوئے سلسلے کو ایک بار پھر سے شروع کرتے ہیں، اور ایک بار پھر سے میں آپ سب کو اپنے چینل پر خوش آمدید کہتا ہوں۔ دوستو، سب سے پہلے آپ کو عید الفطر کی بہت بہت مبارک ہو۔ جو لوگ اس رمضان شریف میں جنہوں نے تمام روزے رکھے ہیں، قرآن مجید کے ختم کیے ہیں، پنجگانہ نماز، تراویح، یہ سب کچھ کیا ہے، وہ بہت ہی خوش قسمت لوگ ہیں، کیونکہ وہ خوش قسمت ترین انسان ہوتا ہے جو کہ رمضان شریف کو اپنی زندگی میں بار بار پاتا ہے۔ ہو سکتا ہے اگلے رمضان شریف میں ہم ہوں یا نہ ہوں، کیونکہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو پچھلے رمضان شریف میں تو تھے، لیکن اس رمضان شریف میں بہت سارے لوگ ہمارے بیچ میں نہیں تھے، اور تمام مہینوں سے افضل مہینہ ہے، اور اس مہینے کی کیا ہی بات ہے۔ دوستو، اس بار جو ہماری عید گزری ہے، اس عید میں عید کے آنے کی خوشی تو تھی، لیکن جس طرح ہم پچھلے سالوں میں خوشی کے ساتھ عید مناتے تھے، اس بار وہ نہیں منا سکے۔ اس کی دو وجوہات ہیں۔ پہلی وجہ تو ہے کرونا وائرس، جس کی وجہ سے تمام لوگ گھر میں مقید ہیں، لیکن یہ اتنی خاص وجہ نہیں ہے۔ اس کی جو خاص وجہ ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے مظلوم اور نہتے فلسطینی بھائیوں پر اسرائیل نے ظلم کے پہاڑ توڑ رکھے ہیں۔ آپ سب لوگ جانتے ہوں گے کہ پچھلے ایک ہفتے میں فلسطین میں مسجد اقصیٰ میں کیا کیا ظلم کیے جا رہے ہیں۔ نہتے مسلمانوں پر جو کہ مسجد میں نماز ادا کرنے کے لیے جاتے ہیں، نماز ادا کرتے ہوئے یہ بزدل لوگ ان پر حملہ کرتے ہیں، انہیں شہید کرتے ہیں اور انہیں زخمی کرتے ہیں۔ اس وجہ سے یہ خبریں دیکھ کر اور یہ خبریں سن کر اور ہمارے کشمیری بھائیوں پر ڈھائے گئے مظالم کے بارے میں جان کر دل ہی نہیں کیا کہ اس عید کو سیلیبریٹ کیا جائے، اس عید کی خوشیاں منائی جائیں، کیونکہ وہ مسلمان جو مسلمانوں کا درد اپنے سینے میں رکھتے ہیں، انہوں نے یہ عید بالکل بھی خوشیوں کی طرح نہیں منائی ہوگی۔ دوستو، آپ کو پتہ ہے کہ مسلمانوں پر اس وقت کشمیر میں اور فلسطین میں کتنے ظلم ڈھائے جا رہے ہیں۔ ان کا کوئی پرسان حال نہیں ہے۔ وہ اپنی مدد آپ کے تحت جتنا ان سے ہو سکتا ہے وہ کر رہے ہیں۔ نہ تو ان کے پاس ہتھیار ہے، نہ پیسہ ہے، نہ ہی انہیں کوئی سپورٹ کرنے والا ہے۔ حالانکہ 57 اسلامی ملک ہیں اس دنیا میں۔ اگر یہ 57 اسلامی ملک ایک ساتھ ہو جائیں تو کسی کافر کی، کسی غیر مسلم کی جرأت نہیں کہ وہ کسی مسلمان کو ستا سکے، لیکن وہ یہ کام اس لیے بلا خوف و خطر کرتے ہیں کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ ہم نے اگر کسی کو مارنا ہے، شہید کرنا ہے، ظلم کرنا ہے تو اس کے پیچھے آنے والا کوئی نہیں ہے۔ وہ زمانہ گزر گیا جب محمد بن قاسم کو جب پتہ چلا تھا کہ عورتوں کو قید کیا گیا ہے تو وہ 17 سال کا نوجوان فوراً پہنچا تھا اور اس نے جا کے ان کو رہا کروایا تھا اور ان کی مدد کی تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ آج ہمارے پاس ایٹمی طاقت ہے، ہم لوگ، ہمارے پاس ایٹمی ہتھیار ہیں، دنیا کی بیسٹ فوج ہے، سب کچھ ہے، ہمارے عرب ملکوں میں پیسہ بے تحاشا ہے، اس کے باوجود بھی ہم اپنے مسلمانوں کی مدد کرنے کے لیے نہیں پہنچتے۔ لیکن جس کا کوئی نہیں ہوتا اس کا خدا ہوتا ہے۔ خدا سب کچھ دیکھ رہا ہے، اور اس چیز کے بارے میں بھی ان تمام اسلامی ملکوں سے پوچھا جائے گا۔ جو کوئی اپنے آپ کو امیر ملک کہتا ہے، کوئی کہتا ہے کہ میرے پاس فوج تگڑی ہے، کوئی کہتا ہے کہ میرے پاس یہ ہے، میرے پاس فلاں ہے، ان سب چیزوں کو بنانے کا کیا فائدہ ہے اگر آپ اپنے مسلمانوں کی مدد نہیں کر سکتے؟ لیکن اس بار جو انوکھی چیز ہوئی ہے وہ یہ ہوئی ہے کہ فلسطین پر پوری دنیا میں ہنگامے ہو رہے ہیں، لوگ احتجاج کر رہے ہیں، لوگ سڑکوں پر نکل رہے ہیں، جبکہ پہلے ایسا بالکل نہیں ہوتا تھا۔ جس قدر بھی ظلم ہوتا تھا کوئی نہیں بولتا تھا، جبکہ اب امریکہ، برطانیہ، فرانس، لندن، ہر جگہ پہ احتجاجی مظاہرے ہو رہے ہیں کہ فلسطینیوں کو بھی جینے کا حق دو۔ اور دوستو، آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت دنیا کی سب سے بہادر ترین قوم ہے فلسطینی قوم، جن کو یہ بھی پتہ ہے کہ ہم جہاں نماز پڑھنے جا رہے ہیں عید کی، وہاں پر دشمن ہمارے ارد گرد ہوں گے، ہم پر حملہ ہو سکتا ہے۔ اس کے باوجود
لاکھوں کی تعداد میں فلسطینی اپنے گھروں سے نکل کر گئے ہیں مسجد اقصی میں نماز پڑھنے۔ اس سے بڑی بہادری کیا ہوگی کہ آپ کو پتہ ہو کہ آپ دشمن کے درمیان میں جا رہے ہیں، دشمن آپ کو مارے گا بھی، اس کے باوجود بھی اگر آپ لوگ وہاں جاتے ہیں تو یہ بہادری کی انتھک مثال ہے۔ خدا کی قسم، اگر فلسطینی مسلمانوں کو صرف ہتھیار دے دیے جائیں تو وہ اسرائیل کی ٹکا بوٹی کر دیں گے۔ اسرائیل کی اتنی جرأت ہی نہیں ہے۔ جب پاکستان ایٹمی طاقت بنا تھا تو فلسطینی اسرائیلیوں کو کہتے تھے کہ بیٹا اب سدھر جاؤ، ہمارے برادر اسلامی ملک کے پاس ایٹمی طاقت وہ بن چکا ہے، اب تمہاری خیر نہیں ہے۔ لیکن ہم نے کیا کچھ بھی نہیں۔ ہم صرف مسلمان اس بات کے لیے رہ گئے ہیں کہ ایک مذمتی بیان ریکارڈ کروا دیتے ہیں جس کا دنیا کو کوئی اثر ہی نہیں ہوتا۔ دنیا کو اثر اس وقت ہوگا جب 57 ملک ایک ساتھ ہو کر ایک بات کریں گے، تب دنیا کو اثر ہوگا کہ یہ کچھ ہونے والا ہے۔ اگر یہ 57 ملک ایک جٹ ہو جائیں اور کہیں بھی دنیا کے کونے میں مسلمانوں پر کچھ ہو تو اپنے فوجی دستے بھیجیں تو یقین مانیے کسی کی بھی جرأت نہیں کہ وہ ان کو کچھ کہہ سکے۔ ہم اپنی تباہی کی، اپنی بربادی کے ذمہ دار خود ہیں۔ ہم لوگ مختلف گروپس میں، مختلف فرقوں میں بٹ چکے ہیں۔ ایک مسلمان پر ظلم ہوتا ہے تو دوسرا خاموشی سے نکل جاتا ہے، اس کا ساتھ نہیں دیتا۔ لیکن یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے، اگر آج اس کی باری ہے تو کل ہماری باری بھی آ سکتی ہے۔ دوستو، اب بہت زیادہ احتجاج ہو رہا ہے فلسطین کے لیے، کیونکہ اسرائیل اس وقت تیاری کر رہا ہے بہت بڑے حملے کی، اور اس کے لیے ترکی، پاکستان اور دوسرے ملک بھی صف بندی کر رہے ہیں کہ ہمیں اس کے لیے کچھ کرنا چاہیے۔ تو دوستو، اپنی ہر نماز میں، ہر ٹائم جب بھی آپ دعاؤں کے لیے ہاتھ کھڑے کریں تو فلسطینی اور کشمیری بھائیوں کے لیے بھی ضرور دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کو اپنے مشن میں کامیاب کرے اور ان کو اسرائیل سے نجات دلائے۔ تو دوستو، یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے۔ دوستو، آج یہ چھوٹی سی ویڈیو میں نے بنائی ہے، اس کے بعد انشاءاللہ اب ویڈیو کا سلسلہ پھر سے جاری و ساری رہے گا۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں اپنی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔